لوگوں کامیابی کے لیے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی ہمارے کاروبار میں نہیں، اذان کو سن لینے کے بعد کاروبار میں نہیں، بزنس میں نہیں، تجارت میں نہیں، ملازمت میں نہیں، گھر بیٹھے نہیں، دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنے میں نہیں۔ کامیابی اس چیز میں ہے جب تم نماز کے لیے آؤ گے، اللہ سے ہدایت مانگو گے، اللہ تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا، شفا کی دعا مانگو گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور اپنے حالات کے بہتری کے لیے دعا مانگو گے، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں دایاں پاؤں رکھا اور دایاں پاؤں رکھتے ہی کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ صلاۃ و سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس کے بعد کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ تیرے در دروازے کی چوکٹ پہ آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کی گٹھنیاں لے کے، اللہ مجھ فقیر کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ رب اغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تیرے در دروازے کی چوکٹ پہ آ گیا ہوں، میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ دروازہ بھی نہیں، ابواب جمع ہے باب کی، باب ایک ڈور ایک دروازہ، ابواب کئی دروازے، اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے کئی دروازے کھول دے۔ میرے بھائیوں یہ تبھی ہوگا جب انسان گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، حالات بھی بدلیں گے، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے۔ فرمایا یہی مطلب ہے جب انسان مسجد میں آئے گا تو اللہ کی رحمتوں کو پائے گا، اگر رب العالمین کے دروازے پہ بھی انسان نہ آئے تو پھر انسان اللہ کے بخشش کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور جب انسان مسجد سے نکلنے لگتا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، تو نے بلایا میرے گھر پہ آ جاؤ، میں آ گیا، اپنی جبین نیاز کو تیرے سامنے میں نے جھکا دیا، اپنی خالی جھولی کو تیرے سامنے پھیلا دیا، اللہ تیرے فرمان کو مانتے ہی میں آ گیا ہوں، اب میں تیرے گھر سے نکلنے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری خالی جھولی کو مالا مال فرما دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم آئیں گے اور جائیں گے۔ اگر ہم آئے نہیں، اپنی اس خامی کو ہم نے دور ہی نہ کیا، میرے بھائیو اپنی اس غلطی کو دور کرنا ہوگا، اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کہ انسان صف میں اہتمام، اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کا عادی اپنے آپ کو بنائے، اور اس کے بعد جب انسان نماز شروع کرنے لگتا ہے تو نماز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے انسان کو نماز کی نیت کرنی چاہیے، نماز کی نیت کرنی چاہیے، اور نماز کی نیت کے لیے جو الفاظ ہمارے ہاں رائج ہیں، مروج ہیں، اور ہماری زبان پہ جاری اور ساری ہو جاتے ہیں، میرے بھائیو یاد رکھیے اس طرح کے الفاظ نہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں، نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، نہ تبع تابعین سے ثابت ہیں۔ میرے بھائیو یہ کسی بھی حوالے سے یہ الفاظ ثابت نہیں۔ ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ فرمایا لوگوں ہر عمل کا تعلق جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کا جو تعلق ہے زبان کے ساتھ نہیں، نیت کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ زبان کے ساتھ اگر نیت کے ارادے کو بندہ زبان پہ لائے وہ نیت نہیں رہتی، وہ اقرار ہو جاتا ہے۔ اقرار کا نام نیت نہیں، دل کے اندر تصور کو پیدا کرنے کا نام نیت ہے۔ میرے بھائیو ہم دکان پہ بیٹھے تھے، ہم وہاں سے اٹھے، آ کے وضو کیا، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے۔ وضو کر کے ہم مسجد میں آئے، 2 سنتیں پڑھیں،
4 पढ़ी, नीयत क्या है? नमाज पढ़ेंगे। जब तकबीर हुई, हम सफ़ बंदी बनाने लगे, सफ़ में खड़े हो गए, नीयत क्या है? जी नमाज पढ़ेंगे। जब अल्लाह अकबर कहने लगे, नीयत क्या है? नमाज पढ़ेंगे। जब ये हमारा चलना भी इस नीयत के साथ कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, वुज़ू करना इस नीयत के साथ कि नमाज की तैयारी है, मस्जिद में आए, 2 रकते पढ़ी, 4 पढ़ी, नीयत क्या है? नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि अब मैं जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ने लगा हूँ, 4 रकात नमाज फ़र्द, मुँह तरफ काबे के, तहज्जुद पीछे इस इमाम के, और मेरी फ़लाँ फ़र्द नमाज, फ़लाँ फ़र्द नमाज। मेरे भाइयों, इन अल्फाज के दोहराने की क्या ज़रूरत है? क्या जिस अल्लाह के लिए हम सब कुछ छोड़ के अल्लाह के घर में आए हैं, क्या उस अल्लाह को हमारे आने का कोई पता नहीं? बंदा किस लिए आया है बताओ तो उसको, जो जानता ना हो, जो हमारे सीने के राज को भी जानता हो, मेरे भाइयों, उसको बताने की क्या ज़रूरत है? आइए इस हवाले से अल्लामा इब्ने हम्माम रहमहुल्लाह फ़ज़ल कदीर में लिखते हैं, कहते हैं, लम यसबुत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतरीक़िन सहीहिन वला ज़ईफ़िन, के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो अल्फाज हम लोगों को पढ़ता और सुनता देखते हैं, फरमाया ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी सही सनद के हवाले से साबित नहीं, ना आपसे साबित हैं, ना सहाबा के अमल से साबित हैं, ना ताबईन के अमल से साबित हैं, ना कोई सही हदीस साबित है और ना ही कोई ज़ईफ़ हदीस साबित है। और उसके बाद कहते हैं, इन्नहु कान यक़ूलु इंदल इफ्तिताह, जो बंदा नमाज के आगाज़ में कहता है कि उसल्ली कज़ा, मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूँ, मेरा मुँह काबे की तरफ है, फ़लाँ फ़लाँ, फरमाया जो अल्फाज इस तरह बंदा कहता है, ये अल्फाज न आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित, न सहाबा से साबित, न ताबईन से साबित, न तबा ताबईन से साबित, बल हाज़िही बिदअह, ये सुन्नत तो नहीं बल्कि बिदअत हैं। और आप समझते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जो है इंसान को जहन्नम में ले जाने वाले है। नमाज़ें हम पढ़ते हैं कि अपने आप को इन गुनाहों से बचाएं, हमारे गुनाह ख़त्म हों। अगर वो नेकी ही क्या, जिस नेकी के करने के बाद इंसान गुनाह तो उसको मिले लेकिन सवाब से महरूम हो जाए, मेरे भाइयों, उस नेकी का क्या फ़ायदा है? आइए अपने आप को नेकी की तरफ बढ़ाइए और वो अमल करने की कोशिश कीजिए जो अमल अल्लाह के कुरान से साबित हो, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से साबित हो। और उसके बाद अल्लामा शरनबाली रहमहुल्लाह वो कहते हैं, शरह नूरुल इज़ा के अंदर उन्होंने लिखा है, कहते हैं, इन्न तलफ़्फ़ुज़ बिन्नियत सुन्नतुन लम युरिद बिही सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं, लोगों, जो हम ज़बान से अल्फाज, ज़रा बात काबिल गौर और काबिल तवज्जो है, कहते हैं लोगों, जो हम अल्फाज नीयत के ज़बान पे लाते हैं और ज़बान से अदा करते हैं, हम भी कहते हैं लम युरिद बिही सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये अल्फाज न कुरान में हैं, ये अल्फाज न हदीस से साबित, ये अल्फाज न सहाबा से साबित। भाई, जब कुरान से साबित नहीं, प्यारे पैगंबर के फरमान से साबित नहीं, जब सहाबे कराम की जमात से साबित नहीं, फिर तुम क्यों पढ़ते हो? फिर ये अल्फाज क्यों पढ़े जाते हैं? जवाब सुनिए। नूरुल इज़ा के अंदर अल्लामा शरनबाली लिखता है और कहता है, बल सुन्नत बाज़िल मशाइख़, हम सिर्फ इसलिए करते हैं, अगरचे कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, हम करते इसलिए हैं कि हमारे आइम्मा से, हमारे मशाइख़ से ये साबित है। मैं आपसे पूछता हूँ, अमल वही सुन्नत कहलाता है, अमल वही काबिल सवाब होता है, अमल वही काबिल निजात होता है, वही निजात का ज़रिया अमल बनेगा जो रब के कुरान के मुताबिक होगा, प्यारे पैगंबर के फरमान के मुताबिक होगा। वो अमल ही क्या है जो अमल कुरान में ना हो, जो अमल प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित ना हो, सहाबे कराम के अमल से साबित ना हो, ताबईन से साबित ना हो, तबा ताबईन से साबित ना हो, बल्कि आने वाले मशाइख और आइम्मा से साबित हो। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी इमाम की बात काबिल हुज्जत हो सकती है?
قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں گے ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو؟ اسی لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، لوگوں وہ لوگوں سے ثابت ہو۔ لوگوں سے ثابت کیا ہوا عمل اگر حجت ہوتا، یا لوگوں سے بھی چھوڑو، میرے بھائیوں ذرا اس روایت کو تو سامنے لائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آ رہا تھا، راستے میں پڑا ایک ورق مجھے ملا، میں نے اٹھایا، دربار رسالت میں حاضر ہوا، اور آ کر میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر میں اس کو پڑھنے لگا۔ جیسے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے جو انداز تھے وہ بدلنے لگ گئے، آپ کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، عمر آپ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے کہ جیسے آپ نے پڑھنا شروع کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا؟ آپ پیارے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر نے ایسے ہی اپنی نگاہیں پیارے پیغمبر کے رخ انور کی طرف اٹھائی، جب چہرے کو بدلتا دیکھا تو فی الفور کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ پر راضی ہو گیا، رب ہونے کے اعتبار سے، دین کو میں نے مان لیا اسلام ہونے کے اعتبار سے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا نبی ہونے کے اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، یہ جملے حضرت عمر فاروق نے کیوں کہے کہ پیارے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا؟ سوال یہ ہے، پیارے پیغمبر کا چہرہ متغیر کیوں ہوا ہے؟ ہم نے سوچا ہے، انہوں نے کہا بل مشائخ، بل سنت و بعض المشائخ ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث میں بھلے ثابت نہیں، ہم کرتے اس لیے ہیں ہمارے ائمہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں جہاں موسیٰ کی نہیں چلے گی، نہ عیسیٰ کی نہیں چلے گی، نہ کسی اور نبی کی چلے گی۔ جب پیارے پیغمبر کا فرمان آئے گا کسی اور نبی کی نہیں چل سکتی۔ بتائیے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، آخری نبی کی بات کے ہوتے ہوئے، پھر اس نبی کے بعد کس امام کی بات چل سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سنگین الفاظ بیان فرمائے۔ کس وقت؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کے سامنے تورات کی ورقردانی شروع کی، تورات کا ورقہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تورات کی عبارت کو سنا، سنتے ہی میرے محبوب کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق سے کیا فرمایا؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی۔ اے لوگو، یاد رکھو، میرے نبی کے ہوتے ہوئے، میری نبوت کے ہوتے ہوئے، میری رسالت کے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کر آ جائے، یا میرے ہوتے ہوئے موسیٰ پیغمبر بھی اگر موجود ہوتا، فاتبعتموہ وترکتمونی، تم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے اور مجھ محمد کی بات کو چھوڑ دیتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم راہ ہدایت سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیارے پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے نہ تورات کا پیغام چل سکتا ہے، پیارے پیغمبر کے اسلام کے ہوتے ہوئے نہ عیسیٰ کی شریعت چل سکتی ہے، ان انبیاء کی شریعت جہاں نہیں چل سکتی، میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارے پیغمبر کے فرمان کے ہوتے ہوئے، پیارے پیغمبر کے عمل کے ہوتے ہوئے کسی عام آدمی کی بات کی کیا حیثیت، کسی امام کی بات کی کیا حیثیت؟ آؤ
لوگوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کالی کتاب میں پڑھ رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک جملہ ثابت ہے، کیا کہ کان الشافعی اذا اراد ان يدخل فی الصلاۃ، امام شافعی جب بھی نماز میں داخل ہونے لگتے، نماز میں داخل ہوتے وقت کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ موجہن لبیت اللہ مؤدیا لفرض اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے آتے، نماز میں کھڑے ہونے لگتے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا کہتے؟ بسم اللہ موجہن الی بیت اللہ، اللہ میں تیرا نام لے کے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے لگا ہوں، اور مؤدیا لفرض اللہ عز وجل، اللہ تیرا نام لے کے بیت اللہ کی طرف آنے لگا ہوں، اور تیرا نام لے کے میں اللہ اکبر فرائض کو ادا کرنے لگا ہوں، ظہر کو ادا کرنے لگا ہوں، عصر کو ادا کرنے لگا ہوں، مغرب فجر اور اللہ اکبر عشاء کو ادا کرنے لگا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر کہتے اللہ اکبر، اب نماز شروع ہو گئی۔ اب لوگوں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، لیکن ہم امام شافعی کا مقام اپنی جگہ پہ، امام شافعی کا مرتبہ اپنی جگہ پہ، امام شافعی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم امام شافعی کی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہم ان کا ماننا اللہ اکبر گستاخی نہیں، اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ ان کا مقام بھلے کیوں بڑا نہیں، ان کا مقام بڑا کیوں نہیں، ان کی عظمت کیوں نہیں، ان کی عظمت کا کوئی انکار نہیں، ان کے مقام کا کوئی انکار نہیں، ان کے سٹیٹس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ہم ان کے اس عمل کا انکار اس لیے کر رہے کہ امام شافعی کا یہ عمل نہ رب کے قرآن کے مطابق ہے، امام شافعی کا یہ عمل اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اس لیے ہم امام شافعی کی بات کو چھوڑ کے وہ کریں گے جو رب کے قرآن میں ہوگا، پیارے پیغمبر صلوات و سلام کے فرمان میں ہوگا۔ آئیے لوگوں اپنے آپ کو بدعت سے بچائیے، وہ کیجئے جو اللہ کے قرآن میں ہو۔ نماز کے آغاز میں کوئی نیت نہیں کرنی کہ منہ میرا طرف کعبے کے، فرض نماز ادا کرنے لگا ہوں پیچھے سے امام کے فلاں فلاں فلاں۔ میں آپ سے پوچھتا، مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے دل کے اندر، کہ امام کے پیچھے مقتدی جب کھڑا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں فرض کی اور اتنا اور اتنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے تو نیت کر لی اس طرح، امام صاحب جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ میں کس کے پیچھے کھڑا ہوں؟ امام صاحب جب نیت کریں گے وہ کس کا نام لیں گے کہ میں کس کے پیچھے کھڑا ہوں؟ میرے بھائیو، یہ بدعت ہے، اس بدعت سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم اسی بدعت کے مرتکب رہے اور کرتے رہے تاکہ ہم دنیا سے چل بسے، ہماری ایک نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اپنے آپ کو بدعت سے بچائیے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، ہر عمل کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہمارے لیے سب سے بڑا ترازو ہے۔ ترازو سے جس طرح کے اشیاء کی کمی اور بیشی معلوم ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی جو ہے اعمال، تمام اعمال کے لیے ترازو ہے۔ فعلیہ تعرض الاشیاء فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل۔ اپنے اعمال کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے تمام عبادات کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل والے ترازو پر پیش کیجئے۔ جو عمل پیارے پیغمبر کے عمل کے ساتھ تائید کاتا جائے اور عمل کی تائید ہوتی جائے، فرمایا فَهُوَ الْحَقِّ، وہ عمل بھی سچا ہوگا، کرنے والا بھی سچا ہوگا۔ اگر آپ قرآن و سنت پر اس عمل کو پیش کرتے ہیں اور میرے عمل کی تائید، میرے بزرگ کے عمل کی تائید، میرے امام کے عمل کی تائید اگر اللہ کے رسول کے عمل سے نہیں ہوتی،
فہو الباطل، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فما وافق ذالک قبل، فرمایا جو چیز اس سے موافق آ جائے اس کو لے لو، اور جو موافق نہ آئے فہو مردود، وہ مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل کے خیر مناتے ہوئے وہ عمل کیجئے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا۔